سابق صدر پرویز مشرف طویل علالت کے بعد اتوار کو جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ دبئی کے ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ پرویز مشرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے آخری سانسیں لیں تو اس وقت ان کے پاس ان کے گھر کا کوئی بھی فرد موجود نہیں تھا، بلکہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ مشرف کے آخری وقت میں کون ان کے ساتھ رہا اور انہیں اپنائیت کا احساس دلاتا رہا، بیوی بچے کیوں ان کے پاس نہیں رہتے تھے، یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ 2018 میں پرویز مشرف کو علاج کی غرض سے دبئی لے جایا گیا، جہاں انہیں امریکن ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا، جہاں مشرف کے ٹیسٹ کیے گئے تو ان میں ایسی بیماری کی تشخیص ہوئی جو اس وقت صرف دنیا بھر میں 25 لوگوں کو تھی۔ اس مرض کا علاج امریکہ میں تھا، لیکن امریکہ نے عین وقت پر مشرف کو ویزا دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد دبئی میں ان کا علاج شروع ہو گیا۔ پرویز مشرف کو دبئی کے شاہی خاندان کی جانب سے نہ صرف علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی گئیں، بلکہ انہیں دبئی کے پوش ترین علاقے ڈاؤن ٹاؤن میں ایک پینٹ ہاؤس بھی دیا گیا جہاں وہ رہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ سابق صدر ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ کمانڈوز بھی سیکیورٹی پر مامور ہوتے تھے، جو ان کے گھر اور ہسپتال کے باہر سیکیورٹی کی ذمہ داریاں پوری کرتے۔ اس کے علاوہ مشرف کے ہمراہ پاکستان سے گئے ہوئے چند ملازم اور ریٹائرڈ SSG کمانڈوز بھی تھے، جو سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے اور ان کی تمام تر خدمت کرتے۔ پرویز مشرف کے ساتھ ان کی فیملی کا کوئی بھی فرد نہیں رہتا تھا۔ ان کی بیٹی اور بیٹا اپنی زندگی میں مصروف رہتے تھے، جبکہ بیوی کراچی میں رہتی تھی۔ وہ کبھی کبھار شوہر سے ملنے چلی جاتی۔ پرویز مشرف کی حالت جب زیادہ تشویشناک ہوئی تو پھر وہ ہسپتال تک محدود ہو گئے۔ وہ نہ چل پھر سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، بیٹھ سکتے، تو اسی لیے انہیں ہسپتال میں داخل کیے رکھا۔ اس نازک اور مشکل ترین وقت میں پرویز مشرف کے پاس کوئی اپنا موجود نہیں تھا جسے دیکھ کر وہ اچھا محسوس کرتے۔ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات بلا شبہ حیرت سے کم نہ ہوگی کہ پرویز مشرف کی آخری سانسوں تک جو ان کے ساتھ رہا وہ ان کا پالتو کتا پاشا تھا، جسے وہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ مشرف کو کتوں سے بہت لگاؤ تھا، انہوں نے بہت سے کتے رکھے تھے۔ دبئی میں انہوں نے پاشا رکھا تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا۔ مشکل کی اس گھڑی میں جب ان کی اولاد اور بیوی ان کے پاس نہیں تھے تب پاشا انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلواتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاکستانی ملازم ان کی خدمت پر مامور رہتے، جس کی وجہ سے ان کا وقت کسی طرح گزر جاتا، وگرنہ وہ اپنی فیملی کو ہی یاد کرتے رہتے تھے۔ پرویز مشرف کا انتقال اتوار کو فجر کے وقت ہوا۔ جب ان کے بیٹے اور والدہ دبئی پہنچے تو انہیں پہلے تو سرد خانے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی گئی، تاہم قانونی کارروائی پوری ہونے کے بعد بیوی اور بیٹے نے اپنے والد سے ملاقات کی، جو قصہ ماضی بن چکا تھا، اور اگلے سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ اپنے وقت کا طاقتور ترین جرنیل، جس نے بزور چشم شیر طاقت کا حصول یقینی بنایا، جس نے طاقت کا استعمال کر کے اپنے دشمنوں کے سر کچل ڈالے، وہ شخص دبئی کے ہسپتال کے برف خانے میں گھر والوں سے ملاقات کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ بد نصیبی اور کیا ہوگی کہ مشرف یہ دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے بیوی بچوں سے بھی نہ مل پائے۔ انہیں سفر آخرت پر روانہ کرنے کے لیے ان کا ذاتی سٹاف اور پالتو کتا پاشا تھا، جس کے سامنے پرویز مشرف نے دم توڑا۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ متعارف کرانے والے پرویز مشرف کارگل جنگ سے لے کر نواز حکومت کا تختہ الٹنے تک اور خود کو باوردی صدر بنوانے سے لے کر ملک سے باہر جانے تک اپنی ہنگامہ خیز زندگی میں ہمیشہ سرخیوں میں رہے۔ 11 اگست 1943 کو وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد والدین کے ہمراہ کراچی منتقل ہو گئے۔ ان کے والد مشرف الدین محکمہ خارجہ سے منسلک تھے۔ پرویز مشرف عمر کے ابتدائی سالوں میں والد کی پوسٹنگ کے دوران ترکی انقرہ میں رہے۔ اس کے بعد کراچی میں سینٹ پیٹرک ہائی اسکول اور FC کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے 1961 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور اسپیشل سروسز گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ 1965 اور 71 کی جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے گریجویشن کی اور رائل کالج اور ڈیفنس سٹڈیز برطانیہ سے بھی کورسز کیے۔ اپنے ملٹری کیریئر میں پرویز مشرف نکئی کمانڈ اور تربیتی سربراہ کے عہدوں پر کام کرتے رہے اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کے اہم عہدوں پر فائز رہے۔ انہیں فوجی تاریخ میں کارگل آپریشن کے مرکزی کردار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پرویز مشرف کا کردار اہم اور متنازع رہا۔ وہ 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے۔ وہ پاک فوج کے 13ویں آرمی چیف تھے۔ پرویز مشرف 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت ختم کر کے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ پرویز مشرف کو کارگل آپریشن کے مرکزی کردار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے 9/11 حملے کے بعد القاعدہ کے خلاف افغان جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی بننے کی امریکی پیشکش بھی قبول کی۔ اپریل 2002 میں وہ ریفرینڈم کرا کے باقاعدہ صدر پاکستان منتخب ہوئے۔ سال 2004 میں اسمبلی سے مسلم لیگ کی حمایت سے آئین میں 17ویں ترمیم کر کے مزید 5 سال کے لیے باوردی صدر منتخب ہو گئے۔ نومبر 2007 کو انہوں نے ایک بار پھر آئین مخالف اقدامات کر کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو معزول
مقتول کر دیا جو بڑا تنازعہ بنا اور عدلیہ آزادی تحریک شروع ہوئی۔ جنرل پرویز مشرف کو فوج کے سربراہ کے عہدے سے 9 سال بعد 28 نومبر 2007 کو سبکدوش ہونا پڑا۔ انہوں نے 29 نومبر 2007 کو 5 سال کے نئے دور کے لیے صدر کا حلف اٹھایا، لیکن اس عہدے پر زیادہ عرصہ برقرار نہ رہ سکے اور 18 اگست 2008 کو مستعفی ہو کر ملک سے باہر چلے گئے۔ پرویز مشرف نے اس کے بعد اپنی زندگی کا باقی حصہ لندن اور دبئی میں گزارا۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے اور دبئی کے ہسپتال میں زیر علاج تھے۔